سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد روز حساب اللہ کے حضور بندوں کا حساب ہوگا تو حساب دراصل اس چیز کا ہوگا جو اللہ پاک نے ہمیں دی. اور وہ سب سے بڑی چیز جو ہمیں دی وہ اوقات ہے، وقت ہے. سارا کچھ جو ہے ہماری زندگی اس وقت پہ گھومتی ہے. جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اس اوقات پر ہی ہیں. فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عشاء کا وقت، عصر کا وقت، تہجد کا وقت. دراصل سارے اعمال جتنے بھی انسان کے تقسیم ہوئے ہیں وہ اوقات پر ہیں، وقت پر ہیں. 24 گھنٹے سمجھ کہتے ہیں 24 گھنٹے زندگی کے. اور اللہ نے ایسے انتظام کیا ہے رات اور دن کا، تقسیم کی ہے اس کو وقت کے اندر. اور ہم بھی جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سارے وقت میں ہیں. صبح ہوں گے یا دوپہر کو ہوں گے، شام کو ہوں گے یا رات کو ہوں گے، جی پہر سب. تو اللہ کے یہاں جو حساب ہوگا ہمارا وقت پہ ہوگا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے سلپ نکلتی ہے نا کمپیوٹر سے، اس طرح سلپ نکلے گی ہمارے اعمال ناموں کی. تو جو وقت ہم نے ضائع کیا ہوا وہ بلینک نکلے گا بالکل. تو مخصوص وقت اللہ نے ہمیں دی ہے، لمیٹڈ وقت ہے. اتنے وقت میں نے اس دنیا میں رہنا ہے. تعین کیا اللہ پاک نے وقت کو. اس سے زیادہ نہ ہم 1 منٹ رہ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ رہ سکتے ہیں. اس وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیتے ہیں. اس وقت کی پھر چٹ نکلے گی جیسے کمپیوٹر سے نکلتا ہے سارا. اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہمیں حساب سارا. تو خبیر وسیع سارا جانتا ہے تاکہ تم بھی دیکھو، تمہارے سامنے ہے سارا کچھ. پھر وہ جو اوقات ہوں گے نکلیں گے سلپ میں. جو وقت ہم نے ضائع کیا ہوگا وہ بلیک نکلے گا. وہ وقت جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ وقت بتائے گا. گناہ کا رنگ الگ ہوگا، ضائع کیا ہوا رنگ الگ ہوگا. اس سارے میں سے جو ایک چیز نکلے گی بہت پرماننٹ ہوگی، بہت نمایاں ہوگی وہ چیز، اور بہت کم لوگوں کی ہوگی وہ. یہ بھی ہے. لیکن جب وہ حصہ آئے گا وقت کا انسان کی نکل آئے، اگر اللہ تعالیٰ نکالے ہمارا وقت، اس میں کیا ہوگا کہ وہ جنت کی خوشخبریاں ہوں گی اس کے اندر. اس کا رنگ بھی الگ ہوگا، بڑا پرومننٹ ہوگا الحمدللہ. وہ رنگ اس کا بہت خوبصورت ہوگا. اللہ بھی اس سے بہت خوش ہوگا دیکھ کر. وہ کون سے اوقات ہوں گے انسان کے
کون سا عمل ہوگا جو اس نے کس وقت کیا ہوگا جس کو ہم عمل نہیں جانتے آج. حالانکہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلا عمل یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے کے بعد بہت بڑا عمل تھا، یہی تھا. وہ عمل کیا ہوگا؟ وہ وقت جو کسی بندے نے یا بندی نے اس وقت کو اس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارا ہوگا، وہ مختلف ہوگا. اللہ والے کی وقت صحبت میں جو وقت گزارا ہوگا، جو اس کے ساتھ گزارا ہوگا اس کا وقت، وہ بہت نمایاں ہوگا اس وقت. اس میں خوشخبری ہوگی جنت کی، اور بہت کم لوگوں کا ہوگا یہ وقت. یہ بہت بڑا عمل ہے. آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو سب سے پہلا عمل جو جماعت تیار کی اللہ پاک نے صحابہ کی، ان کا نام کیا ہے؟ صحابہ. تو صحبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے بڑا عمل ان کا یہی تھا. فرائض تو بعد میں ہے نا، چیزیں بعد میں، حرام ہے، یہ حلال ہے، کتاب ہے، قرآن، سب آیتیں آتی رہیں. سب سے پہلا عمل جو ہوتا تھا، جو صحابی بنا دیتا تھا انسان کو، ایسا انسان بنا دیتا تھا کہ قیامت تک ایسا شخص نہیں آ سکتا اس صفت کا، اس ذات کا مختلف. تو وہ کون سا عمل تھا ان کا؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح یہی عمل چلے گا قیامت تک کہ جو وقت ہم، جو شخص بھی ہو اللہ والے کی صحبت میں جو بسر کیا ہوگا اس نے وقت، وہ بالکل الحمدللہ نمایاں وقت ہوگا، قبول وقت ہوگا اللہ کے دربار میں، جس میں حساب کتاب نہیں ہوگا الحمدللہ. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ والے کی صحبت میں وقت ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہوتے. گناہ نہیں ہوتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا آدمی. وقت ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. اور گناہ جو سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے. اتنا سے گناہ لے لیں آپ، وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی. اللہ کی دوری ہوگی، دوری کو کہتے ہیں لعنت. لعنت اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے دور ہو گیا شخص. تو گناہ کیا ہے؟ ایک گناہ کیا اللہ سے دور، دوسرا کیا اللہ سے دور، تیسرا کیا اللہ سے دور. وہ انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، بعید. تو جب اللہ والی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو گناہ ہوتے نہیں، اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کتنا فرق پڑتا ہے. جی ہے، وہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وہاں چیزیں جو ہوتی ہیں آسمان پہ، حالانکہ کچھ عمل نہیں کر رہا سو کیا عمل ہے اس کا؟ اس کی صحبت میں بیٹھے قریب ہونا شروع ہو جائے گا اللہ سے. اور جو وقت اللہ کے قریب گزرے گا اس کو آپ سمجھ لیں اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کی. لیکن حالانکہ کچھ عمل نہیں ہو رہا، اس کو بیٹھا ہے بس اللہ والے کی صحبت اختیار کر رہا ہے، صحبت میں بیٹھے. دوسری بات یہ کہ ایک اور بڑی عبادت نصیب ہو جاتی ہے اس کو اللہ والے کی صحبت میں، اور وہ ہوتی ہے خاموشی. اس کو دل ہی نہیں کرتا بولنے کو، دل کرتا سنے کچھ. کبھی آپ بیٹھیں تو پتہ چلے آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں، اور دل کرتا سنے. وہاں بولنے کو دل نہیں کرتا آدمی کا. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے خاموشی جو ہے. میں نے حدیث سنائی تھی نا آپ کو نبی کو حسن کی کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. سب سے بڑا عمل ہے خاموشی، اور یہ بڑا مشکل ہے. صبح سے لے کے شام تک زبان چلتی رہتی انسان کی زبان، اس سے بات اس سے بات، یہ تھوڑا باہر نکل ادھر بات کر لی، ادھر بات کر لی، ادھر بات کر لی، بیٹھے بیٹھے بات کر لی. مجالس دیکھ لیں، مجلس میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن جب اللہ والے کی مجلس ہوگی سبحان اللہ، اس کی برکت ایسی ہے کہ آدمی بول نہیں سکتا. تجربہ کر کے دیکھ لینا کبھی زندگی میں اس فقیر کی بات کو یاد رکھنا، تجربہ کیا کرنا کہ اللہ والا آیا تو صحبت میں بیٹھ کے دیکھ لیں. اب جائیں گے اس کی صحبت میں تو آپ یہی سوچ کے جائیں گے دیکھیں آج یار کیا باتیں کرتا ہے وہ گناہ گار انسان. کتنے گناہ گار ہو، منہ پھٹو، اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں بول سکتا. آپ یہ دیکھنا.
عام صحبت میں شور شرابہ مچ جاتا ہے نا. کہیں نہیں آپ دیکھیں گے جو اللہ والے کی صحبت ہوگی وہاں پولیٹکس چل رہی ہے, وہاں لڑائی ہو رہی ہے, کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, فساد ہو رہا ہے کسی قسم کا بھی. میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. دنیا کی ہر جگہ پہ آپ کو جھگڑے نظر آئیں گے, 4-5 آدمی بیٹھ جائیں فلاں, یہ مسجدوں میں یہ دیکھ لیں ہر جگہ. لیکن جہاں خانقاہیں ہوں گی اللہ والے کی, جہاں صحبت ہوگی انسان, جو صرف اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھ رہا ہوگا انسان, وہاں آپ یہ باتیں نہیں دیکھیں گے. تو کتنی بڑی عبادت ہے یہ, دیکھیں گناہ نہیں ہو رہے. کب تک؟ جب تک آپ بیٹھیں گے. 10 گھنٹے بیٹھ کے دیکھ لیں. آج جس کو جب یہ بات پتہ چلی, میں نے تو اس پہ الحمدللہ گرا باندھ لی اپنی. یہ تو بہت آسان عمل ہے. تو جب بھی حضرت گرامی قدر کے پاس صحبت نصیب ہوتی ہے, یہاں سے جاتا ہے یا حرمین شریف میں, تو آج اس کا معمول ذرا ویسے بے انتہا گناہ ہیں ساری زندگی کے اندر, سوچتا ہوں رات کو بیٹھ کے کبھی بھی ایک چیز ذرا روشن نظر آتی ہے, اور جس کا مجھے ملامت نہیں ہے, ملال بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں نے اپنے شیخ کی صحبت کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا, 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا. بے شک آنکھ کھلی رہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم کیسی, میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو طبی ضرورت ہے نا انسان کی, وہ اس کی بھی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. بھوک پیاس پیشاب یہ وہ سب ختم, یا حرمین شریف ہو یا ان کے خانقاہ شریف ہو, جہاں بھی بیٹھتا تھا نیت کر کے جاتے تھے کہ اب اس سے بڑی عبادت نہیں, پتہ نہیں ہماری زندگی کب تک ہمارے ساتھ ہے. یہ وقت جو ہوگا یہ آخری اتنا بڑا عمل ہوگا الحمدللہ, یہ مقبول ہوگا اللہ کے دربار میں. تو میں آج بھی اس بات سے مطمئن ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ, میں بہت مطمئن اس چیز سے الحمدللہ. میں دیر تک اپنی زندگی کو دیکھوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی وقت ایسا ضائع کیا ہو کہ میں چاہتا ہوں نہ گیا ہوں. اور یہاں اتنا بھی دیکھا کہ باوجود تھیں, جب آدمی یہاں سے جاتا ہے پاکستان وغیرہ تو بیماریاں چمک کی جاتی ہیں انسان کے ساتھ, پانی پیٹ خراب یہ وہ. جیسے حضرت کی صحبت سے پہنچتا کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی. اور جیسے وہاں سے نکل کے جاتے کراچی وغیرہ تو پہنچتے پیٹ بھی خراب, ناک بھی خراب, اور یہ بھی خراب, حکیم کے پاس اس کے پاس. اور حالانکہ ڈیرازی خان تو ایک گاؤں تھا, اس کے اندر بھی ایک گاؤں تھا, دیہات بالکل گاؤں الحمدللہ, بکری. وہاں کا پانی بھی آب حیات, کھانا بھی آب حیات, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے معاملہ. یہ کیا بات ہے؟ اب تیسری بات کیا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں. یہ سب حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. بالخصوص رحمت پرستی اس جگہ پر جہاں کوئی اللہ والا ہو. آپ دیکھیں غنودگی سے آ جاتی ہے انسان کو, بڑا سکون سے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی پہ. ایک کیفیت سی بنتی رہتی ہے الحمدللہ. کبھی آنکھ بند ہو رہی ہے, کبھی نیند سے آ رہی ہے, کبھی پھر آنکھ کھل رہی ہے آدمی کی. ایک عجیب دنیا کے اندر انسان پہنچ جاتا ہے. کیوں کہ در بدر لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہوتے ہیں, اس مجلس میں نزول ہو رہے ہوتے ہیں. جھولیاں بڑھ بڑھ کے لوگ لے جاتے ہیں الحمدللہ. تو کتنی بڑی بات ہے. کبھی آپ کو زندگی میں یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, کبھی اللہ تعالیٰ, دنیا خالی نہیں ہوتی اللہ والوں سے, نیک لوگوں سے. کبھی نصیب ہو جائے تو یہ سب چیزیں عمل کر کے دیکھیں. کیونکہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں, آخرت میں سب سے بڑا پرماننٹ جو آپ کا عمل نکلے گا نا, جس پہ بخشش بنی بنائی بخشش ہوگی, وہ یہ ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر کہیں مل رہی ہے صحبت کسی اللہ والے کی, بس سمجھو ختم. کسی ضرورت سے نکلو, وہاں سے جم جاؤ. کہ نہیں بھائی یہاں سے تو بڑا مشکل ہے نکلنا, جو کچھ بھی ہو کروٹے بدلتے رہو, یہ کمل ہو رہا ہے الحمدللہ. تو جہاں وہاں پہ اللہ کی رحمت خاص. اور پھر اس سے بعد ایک اور عمل ہوتا ہے, اس پر عمل سے عمل نکلتے ہیں وہاں, رحمتوں کے ساتھ ایک اور نزول ہوتا ہے وہاں پر الحمدللہ, کہ خود بخود آدمی ذاکر ہوتا ہے. ذکر کی طبیعت بنتی ہے اس کی اللہ کو یاد کرنے کی. یعنی اس کا یاد کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسم سے یاد نہیں کر رہا, نفی اس بات نہیں کر رہا, کوئی مراقبہ نہیں کر رہا. اس کا ذات کیا, اس وقت اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے کہ اس کا رجوع اللہ ہوتا ہے مکمل طور پر. اس کا جو رجوع ہے یعنی توجہ ہے, اور یہی ذکر ہم کرتے ہیں. اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف منتقل ہو دنیا سے. دماغ ہمارا دنیا کی طرف لگا ہوتا ہے نا, تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ توجہ جو ہماری جو ہے مبذول ہو جائے کس طرف, اللہ کی طرف. تو دنیا کی وجہ سے ہم دنیا میں پھنسے ہوتے ہیں, تو پھر اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ذکر کرو تاکہ تمہاری توجہ مبذول ہو جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے,
لیکن وہاں اس اللہ والے کی رحمت اور برکت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ وہاں ذکر بند ہو جاتا ہے، یہ عام ذکر، بلکہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ آدمی متوجہ ہی ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ اس وقت تو خیر جی کوئی اللہ والے کی مجلس نہیں ہے، تو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمارا جو ماحول ایسا ہے کہ ہم سب کا دل کدھر منتقل ہے، کوئی نہیں چلا رہا ہوگا اس وقت، نہ ڈرائیو کر رہا ہوگا، نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہوگا، کچھ اس وقت نہیں ہوگا، وہ کس طرح منتقل ہے؟ اللہ اللہ، اور یہ ذکر ہے، اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، یہ ذکر کا مقصد ہے، اس ذکر کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، تو باقاعدہ وہ، اور اس وقت جو رجوع ہوگا جس وقت اللہ والی صحبت میں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مقام احسان پر ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر الحمدللہ ایک کیفیت بنی ہوتی ہے حضوری کی اللہ کے ساتھ، کہ وہ ایک جو کسی درجے کا اس کا مقام احسان ہوتا ہے کہ جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی مستعد سے انسان بیٹھا ہوتا ہے اس مجلس کے اندر۔ اور سب سے بڑا انعام جو ہمیں جنت میں لینے والے انعام ہے وہ اس کی صحبت سے ملتا ہے، اس مجلس میں ملتا ہے۔ آپ جائیں گے جب اللہ والے کی مجلس میں، یہ پہلا تحفہ ہوتا ہے، فرسٹ گفٹ، اور یہ فرسٹ گفٹ جو ہے یہ جنت کا فرسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے انسان کے پاس، بالکل سرٹیفائڈ، اس پر سائن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ بتا رہا ہوں، آپ ابھی بتاتا ہوں آپ کو ساری بات، وہ ملتا ہے اللہ والے کی صحبت میں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ۔ کیا ہوتی ہے؟ جتنے بیٹھے ہوں گے اللہ والے کی صحبت میں، جو ملنے جائیں گے الحمدللہ، اس میں 90.9 لوگ جو ہوں گے جنہوں نے توبہ کرنے غرض سے آئیں گے، توبہ کی ہوتی ہے، توبہ سے خالی نہیں ہوتے، تو مقصد ہی ہے اللہ کے آتے ہی آدمی اس لیے، اس کے صحبت میں پہنچتے اس لیے کہ یار گناہ ہے، اب چلیں کسی اللہ والے کے پاس چلیں، گناہوں سے معافی کریں، توبہ کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اپنے آپ کو صحیح کرنے آیا ہوا ہے، یعنی ایک ہاسپٹل میں گیا ہوا ہے، آپ ہاسپٹل میں پہنچے ہیں، ہاسپٹل میں جو بھی مریض جائے گا وہ کیا کس لیے جائے گا؟ یار میں صحیح ہو جاؤں۔ تو جو بھی اللہ والے کی مجلس میں آتا ہے اس کے ایک انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ بھی نہ ہو لیکن لا شعوری، اس کو کہتے ہیں نا اردو میں، لا شعوری طور پر اس کا مقصد یہ ہوگا، انکانشیسلی انگلش میں، اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جس طرح ہاسپٹل میں آدمی جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یار میں اپنا علاج کراؤں گا، تو حقیقت میں اللہ والے کی مجلس میں جانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ میں میرا علاج ہوں گا، میرا علاج ہو، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا اس کو۔ وہاں کیا کرے گا جا کے؟ کوئی فقہ نہیں بتا رہا، کوئی حدیثیں نہیں سنا رہا، کوئی تفسیر و قرآن کا بورڈ نہیں لگا ہوا، ہوتا نا سر کچھ بھی۔ تو آنے کا مقصد اب اس کو بے شک سمجھ آ نہ رہی ہو، کیونکہ اس کریم کا کرم ہے نا، یہ تو اللہ کا اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کریم کا کرم یہ ہے کہ اس کو دھکا دے کے لیا جاتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہے اندر اس کی یہی چیز چھپ ہوتی ہے کہ میں جاؤں اپنے آپ کو صحیح کروں۔ ورنہ سے پوچھے تو کیوں آیا؟ قرآن پڑھنے ہے؟ کہتے جی نہیں۔ تفسیر سیکھ؟ نہیں جی۔ حدیث کا کوئی درس ہے؟ کوئی نہیں جی۔ فقہ کوئی ہے؟ کہتے کوئی نہیں۔ تو پھر آئے کیوں ہے؟ خود سمجھتا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے استفانے کا؟ کہ میں توبہ کروں، اللہ سے ملوں، ایک مقصد تھا اس کا۔ تو یہ اتنا بڑا گفٹ ہے توبہ کا، اتنا بڑا گفٹ ہے کہ اس میں ایک دم جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک دم کھل جاتے ہیں۔ بندے نے توبہ کی نہیں اور دروازے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کتابوں میں کہ ایک شخص کسی اللہ واللہ کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، چور ہے، وہ چکا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ والے کی صحبت میں پہنچتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت تو کیا ہے؟ اب یہ سنیں کہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے دوستوں، یہ توبہ معمولی چیز نہیں ہے۔ توبہ کی توفیق بھی ہے، مشکل سے ملتی ہے۔ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، ختم، بات ہی ختم، بات ہی ختم۔ کیونکہ گناہ تو ہماری فطرت میں چیز ہے، اور گناہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا اس طرح کیا کہ ہم گناہ کریں گے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھے اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ کوئی شخص بھی کائنات میں سوائے انبیاء علیہ السلام کے وہ معصوم ہے، صغیرہ کبیرہ سب سے پاک ہیں، ظاہر تو گناہ نہیں کرتے۔ باقی جتنے بھی افضل ترین زمانے میں جماعت صحابہ کرام تھے، عظیم الشان جماعت، عظیم الشان انسان،
آسمان و زمین قیامت تک ایسے شخص نہیں دے سکتا ایسے وہ تھے. لیکن کیا تھے؟ نبی تو نہیں تھے، انسان تھے. تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گناہ ہوئے، ان سے بھی گناہ ہو جاتے تھے، انسان تھے. ان کی توبہ بھی بڑی عظیم توبہ ہوتی تھی. اب باقاعدہ دیکھیں تو صرف ایک ذات ہے انبیاء علیہ السلام کی جن سے گناہ نہیں ہوتے، باقی سب سے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے حقیقت میں انسان کے فضل کی رکھا ہے کہ گناہ کے ساتھ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک گناہ گار، سیاکار، بدکار، گناہ گار، شرابی، کبابی، جو کچھ ہے، کتنے گناہ جمع ہو گئے. اب کیا ہے؟ اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد اس کے درجے اس سے زیادہ بلند ہو گئے، وہ سب غائب ہو گئے، سب غائب ہو گئے. اور ایک سیکنڈ کے اندر وہ شخص جو اتنے گناہوں کے ساتھ آیا ہے، اتنے گناہوں کے ساتھ آیا ہے، بالکل. مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ نے تو خود صلاح نے تو ایک عجیب بات کہی ہے، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ولی بننا بڑا مشکل ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنے مجاہد تب ولی بنتے ہیں. فرمایا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی دوستی کی اتنی مشکل ہوگی، تمہیں راستہ ہی نہیں پتا کس طرح دوست بنتے ہیں. بڑی بات ہے کہ تمہیں راستے نہیں پتا، کیوں اتنے پریشان ہو دوست بنے؟ وہ تو اتنا آسان، تو جتنا اللہ کا دوست بننا ہے تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کہ جتنا آسان اللہ کا دوست بننا ہے، ولی اللہ بننا ہے، ہم دیکھتے ہیں اتنا محنت، یہ وہ فلاں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو بات نہیں، بہت جلدی انسان بن جاتا ہے دوست. جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہاں بہت جلدی، اللہ نے وہ بتائی بات. گناہوں کو نہ دیکھو، بس ایک کام کر لو، کیا؟ توبہ النصوح. فرمایا کہ توبہ انسان کرتا ہے تو اسی وقت جیسے اس نے توبہ کی، اللہ اس کو ولایت کے درجے پہ دے دیتا ہے. اس کی ایک دلیل بڑی پیاری ہے، واقعہ حدیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا. ایک عربی تھا، وہ دارت سفر کر رہا تھا، ریگستان میں تھا. ایک اونٹ تھا، کھانا پینا سب سامان اس میں تھا، رکھا ہوا تھا، سفر کر رہا تھا. تو وہ بیچارہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھا یا سویا، کچھ ایسا کیا تو دیکھا تو اونٹ غائب. جنگل صحرا، بالکل نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ. مارے گئے بھائی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جہاں تک بیچارہ بھاگ سکتا تھا صحرا کے اندر اس نے تلاش کیا. تو آخر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اس نے کہا بھائی اب تو موت ہے، سخت گرمی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جو کچھ سامان تک رہ گیا، سواری بھی ختم، تو موت کے انتظار کرنا ہے. بیچارہ ایک چھوٹا درخت نظر آیا اس درخت کے نیچے لیٹ گیا. یہ حدیث، لیٹ کے سو گیا. اب سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہی اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے. تصور کریں میں اور آپ ہوں، حال کیا ہوگا؟ تو موت تھی، بالکل موت. کون کہاں سے آئے گا؟ لیکن جب آنکھ کھل کے دیکھتا ہے وہی اونٹ پورا ساز و سامان اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو جو کیفیت اس وقت انسان کی ہوگی وہی جان سکتا ہے کہ خوشی کا کیا اس کا مقام ہوگا، خوش ہونے کا کہ سبحان اللہ یار، مجھے کوئی لفظ ہی نہیں اس کی. کیا ہوگا؟ ایکسٹریم پہ لے جائیں آپ اس شخص کو، موت سے زندگی مل گئی اس کو، یار کس طرح کیا ہوا سمجھ نہیں، کہاں سے آ گئے، بس پکڑ جاتا ہے خوشی سے. اللہ تعالیٰ مثال فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، اس سے بھی زیادہ محبوب بنا لیتا ہوں سواری کو. میں جیسے اس نے اس کو پیار آ گیا تھا، اس کو سواری پہ محبت. فرمایا بندہ اس قدر محبوب اور پسندیدہ اور پیارا ہو جاتا ہے مجھے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جیسے ایک مثال دے کے آپ کو بتا دی اللہ پاک. تو یہاں دلیل بنتی ہے کہ جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو ولایت کس کا نام ہے؟ بن گیا بولے کس چیز سے بنا؟ توبہ کی اس نے. بس توبہ. الحمدللہ آپ 99 بلکہ 100% لوگ سارے توبہ کی بیٹھے ہیں. اس سلسلے میں کچھ نکات آپ کی خدمت پیش کر دوں. مجلس ایسی ہے، اپنے آپ کو تو ریکٹیفائی کرنے ہیں، صحیح کرنے ہیں کہ بھی اپنی خامی کو دور کرتے چلے جائیں. توبہ جو ہے 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. جس توبہ کی بات ہے نا، توبہ جس کو عربی میں بیعت کہتے ہیں. آپ سارے حضرات نے توبہ کی ہے نا، تو آئے ہم اپنے توبہوں کو دیکھتے ہیں کیا چیز ہے توبہ. یہ کل کام آئے گی
یہی تو کام آنا ہے قیامت. اس کو دیکھتے ہیں, ریویو کر لیتے ہیں, رینیو کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ہم نے توبہ کی ہے, اور توبہ ہم نے کیوں کی تھی؟ آخرت کے لیے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جس نے کی تھی سبحان اللہ کا, پھر کیا اونچا, آخرت کے لیے کی تھی نا, میرے لیے کی تھی. کس لیے کی تھی؟ کہ توبہ کریں گے یار بخشش ہوگی, ہماری گناہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اس لیے ہم آج کیا اپنے شیخ کے پاس گئے, حضرت کے پاس گئے, حضرت ہمیں توبہ کریں, کہ قرآن میں حکم یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے توبہ کر. یہی بات تھی نا, آخرت کے لیے کی تھی نا. تو دیکھیں آخرت تک محفوظ ہے ہمارے, یہ نہیں آؤ تھوڑی سی بات کرتے اس سلسلے میں. توبہ ہم نے توبہ جب ہم نے کی تھی تو 3 چیزیں ہم نے کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا. 3 چیزیں کی تھی, اس کے بغیر تو توبہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہیں وہ 3 چیزیں؟ میں آپ کو پھر میں بھی دھیان دلاتا ہوں آپ کو, آپ بھی اس کو یاد کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ضائع کر چکے ہیں سب کچھ. پہلی چیز اس توبہ کی جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی, کیا تھی؟ سب سے پہلے وہ تھا کہ توبہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ گناہ پر ہوتی ہے توبہ, گناہ پر. ہم نے توبہ یہ کی تھی کہ جو گناہ جس کے لیے میں توبہ کر رہا ہوں اسی وقت چھوڑتا ہوں. یہ نہیں کل چھوڑ دیں گے پلاس نا. مثال کے طور کسی کے پاس داڑھی نہیں تھی, میں کہا بھائی داڑھی تمہارے نہیں ہے, تمہاری توبہ نہیں ہوگی. یاد ہوگا جن لوگوں میں آئے ہوں گے, تو یہ پھر کیا کریں؟ میں کہ یہ ایک شرط رکھو, خود بال تو نہیں اگیں گے. میں کہ حلفیہ قسم کھا لو کہ آج کے بعد نہیں کاٹوں گا, تو داڑھی تو آ گئی آپ کی. کیونکہ گناہ کبیر صاحب توبہ کر رہے ہیں, تو اس وقت تو مجھے یہی گناہ نظر آ رہا ہے. باقی آپ جانے, اللہ جانے آپ کے اندر کون کون سے گناہ ہیں. اور ایک چیز اور سن لیں اس پر, کہ توبہ گناہوں سے ہوتی ہے, گناہ سے نہیں ہوتی. لفظ سمجھ رہے ہیں؟ توبہ گناہوں سے ہوتی ہے, گناہ سے نہیں ہوتی. اب ہم گناہ کے پتلے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک گناہ کی ہم توبہ کریں گے تو ایک کی ہوگی, باقی وہیں رہیں گے, اس کی سزا وہی ہے. بات سمجھ گئے؟ مثال کہ میں چور ہوں اور ساتھ میں اور کوئی کام بھی کرتا ہوں, اب میں توبہ کر رہا ہوں. اب توبہ کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں کو سامنے لاؤں گا, تو میں ایک گناہ کو صرف لے کے آتا ہوں, ایک چوری. اللہ تعالیٰ میں آپ کو چوری سے میں آپ کو توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ میں چوری کی توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو اللہ تعالیٰ اس چوری کا جو گناہ ہوگا وہ معاف کر دے گا. وہی بات کر رہا ہوں اللہ سے. باقی گناہ جو ہیں, تو اب ہے اصول یہ گناہوں کی توبہ کا کہ ساری گناہوں کی ہمیں کلیکٹلی توبہ کرنی چاہیے. تو ہم جانتے ہیں آپ دل میں یا زبان سے, دل میں کہیں گے اللہ تعالیٰ سے, میں یہ بھی کرتا ہوں, 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 یہ بھی کرتا ہوں. یا اللہ تمام گناہوں کی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اور توبہ کرنے سے آج اسی وقت ابھی چھوڑ دیتا ہوں. من یاد یہ توبہ ہوگی, اسی وقت چھوڑنا ہے, یا ختم. ایسی کی تھی نا انشاءاللہ. نہیں تو آج پھر کر لیتے, کون سا فرق پڑتا ہے؟ ایسی کی تھی سب نے, اسی وقت چھوڑ دیے تھے گناہ. یاد رکھیں آخرت ہے, وہ بہت بڑا حساب ہوگا, مطلب نا پرنٹر نکلے گا. جس چیز کا آپ نے اس وقت توبہ کی تھی, کسی شیخ کے پاس آپ نے توبہ کی ہے, تو آپ نے تمام گناہوں کی تھی یا ایک گناہ کی تھی؟ تمام گناہ کی ہم نے کی تھی نا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ ہم بالکل سارے گناہوں کو چھوڑ جاتے ہیں. تو پھر اسی وقت ہمیں سارے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. ختم. پہلی شرط کہ کچھ کر رہا ہے, کہ کچھ کر نہیں. جو گناہ ہے کبیرہ اور صغیرہ واضح جس کو ہم جانتے ہیں, اس کو ختم, ترک. پہلی شرط. دوسری کیا؟ دوسری یہ شرط ہے کہ جیسے میں ایک بہت گندا کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, لگا ہوں, ایک دم ایک جاننے والا معتبر انسان میرے سامنے آ جاتا ہے, اس کام کو کرتے ہیں, مجھے کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, زبردست شرمندگی ہوگی. تو میں گناہ کر رہا ہوں, میرا باپ آ جائے اوپر سے, کیا حال ہوگا میرا؟ اس ذات سے نہیں شرما رہا, اس سے شرما جاؤں گا, بس برا حال ہو جائے گا. یار جاننے والا آ گیا, اب کیا بڑی بڑی پوزیشن پکڑا گیا, رنگ سفید ہو جائے گا, پیلا رنگ ہو جائے گا. یہاں یہ پوزیشن ہو کہ جس وقت سیکنڈ پوزیشن ہے, آپ یہ توبہ کر رہے ہوں, تو آپ کو معلوم ہو اچھی طرح گناہ آپ کے سارے سامنے ہیں, اور اللہ دیکھ رہا. اس قدر شرمندہ ہو آدمی, ندامت ہو, یار میں اپنے رب کے سامنے سارے گناہ کرتا رہا, وہ یہ دیکھ رہا تھا. تو اس میں اعلیٰ درجے کی ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے اپنے رب کے سامنے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا. دوسری چیز,
دو چیزیں. تیسری چیز ہے کہ اللہ سے وعدہ کرنا کہ آئندہ جن گناہوں کی میں نے توبہ کی ہے اب کبھی نہیں کروں گا. مسمم میرا پکا، بالکل دل میں اندر شک نہ ہو. وہ تو جانتے ہیں نا اندر شک میں نہیں چھوڑ دوں گا جی حج کے بعد فلاں کے بعد نہیں. پورا ارادہ ہو کہ جی پہلا ابھی چھوڑتا ہوں، دوسرا شرمندگی کی انتہا، اور تیسری آئندہ جو گناہ میں نے چھوڑا ہے اب آئندہ کبھی نہیں کروں. سوال ہی پیدا نہیں کہ گناہ آئندہ کروں. جہاں اس نے 3 وعدے اسی طرح کیے نہیں، اللہ نے ولایت دی نہیں. وہ نہیں دیکھتا کتنا گناہ گار آدمی. نو وہ تم نے مثال بتا دی. آپ وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بلکہ بعض حدیثوں کے موضوع ایسے ملتے ہیں کہ جشن ہوتا ہے آسمانوں پر. جشن ہوتا ہے کہ آج میرا بندہ جو مجھ سے روٹھا تھا آج میرا دوست بن گیا، میرے پاس آ گیا. بہت ہی بڑی چیز ہے جو اپنے رب سے ملا دیتی ہے توبہ. ایک انسان جو اتنا بعید ہوتا ہے، اتنا دور ہوتا ہے اللہ سے، لیکن جہاں توبہ کرتا ہے ایک دم اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے توبہ کی. آپ دیکھیں اب ہم نے کیا توبہ کی قدر کی، سوچنے والی بات ہے. کیا ہم تینوں چیزوں پہ قائم ہیں یا پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی؟ بات ہے نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہوا؟ یہ توبہ ہے. تو چل رہی تھی بات کہاں سے؟ وقت کی بات تھی کہ سب سے زیادہ قیمتی وقت کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس. جتنا بھی وقت ہم لگائیں گے اللہ کے پاس، اور ساری چیزیں اس کی صحبت سے انسان نصیب ہوں. رب سے افضل چیز جو ہے اس میں توبہ انسان کے لیے جو اللہ سے ملا دیتی ہے. اور توبہ کے نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اس کو ملتا ہے پھر بانا بانا اس کو ساتھ ملاتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو ملاتا رہتا ہے. یہ تو حقوق العباد کی توبہ تھی. اب حقوق اللہ کی توبہ تھی، لیکن اس میں ایک اور شرط ملانی پڑے گی، چوتھی. وہ حقوق العباد کی ہے. حقوق العباد کی کیا ہے؟ زیادتی کرنا لوگوں کے ساتھ. اس کے تھپڑ مار دیا، اس کو گالی دے دی، اس پہ بہتان باندھ دیا، اس پہ فلاں کر دیا، اس پہ فلاں کر دیا. سارا دن ہمیں یہ کام ہوتا ہے. دیکھو بخشش کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کرتے ہیں ہم یہ کام بڑی خوشی سے کریں، لیکن سارے اعمال ہم دے رہے ہیں. کیونکہ حقوق اللہ نے تو کہہ دیا میں 3 چیزوں میں معاف کر دیا، ختم. لیکن حقوق عباد کی معافی کیسے ہوگی؟ چوتھی چیز. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے ہم نے حقوق دینے ہیں، زیادتی کی ہے، مال کا ہے، برا کیا ہے، گالی دی ہے، تھپڑ مارا ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ معافی نہیں، اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. پھر اس کے لیے اس آدمی سے معافی مانگنی پڑے گی. جس کا مال کھایا اس کو مال دینا پڑے گا، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے پاس جھکنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس یہ توبہ کرنے کے بعد نا سمجھتے ہیں ہماری توبہ ہو گئی. نہ 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 یہ توبہ نہیں ہے. ابھی 2 ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے کہ انسان وہاں اڑ جاتا ہے. کیوں کہ اب کیسے جائے؟ جو انسان کسی بندے کے حق یا حق لیا ہوا ہے اس حق کو دینے سے، یا کسی کو گالی دی اس سے معافی مانگنے سے، یا کسی کو بدتمیزی کی اس کو ادا کرنے کے لیے معافی مانگنے سے رکتا ہے، تو سمجھو اس میں تکبر ہے زبردست. ایک کبر اور تکبر یہ اس عبادت کو نہیں ہونے دیتی. ورنہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو برا کہا ہے، یار مجھے معاف کر دو، برا حال ہے میرا. لیکن یہ کرنے کے لیے انسان کے پسینے آ جاتے ہیں کہ یار میں سے معافی کیسے مانگوں، میں اس کے آگے جھکوں کیسے. لیکن جن کو خوف ہوتا ہے اللہ کا، اور جن کو پتہ ہوتا کہ روز قیامت میں اس کا حساب ہوگا مجھ سے، وہ تو 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، چاہتے ہیں بھائی اللہ نے تو معاف کر دیا، اب یہ بھی معاف کراؤں تاکہ میرا پورا معاملہ پورا ہی ہو جائے اللہ کے فضل سے. یہ دین ہے، یہ ہے آخرت کا حساب چلے گا نا، حساب اللہ تعالیٰ کے قیامت میں. تو یہ چیزیں ہیں، وہ کچھ نہیں. عبادات تو پھر آئیں گی بعد میں بھائی، ذکر اذکار قرآن جتنی عبادت ہم کرتے ہیں وہ تو پھر اسی پہ بعد میں نہیں کو دیکھا جائے گا، ورنہ وہ عبادتیں پھس ہوں گی ہماری ساری، ان میں نور نہیں ہوگا، بے نور ہوں گی وہ عبادت ساری. اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد عبادت کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ تو عادتیں بنائی ہوں گی لوگوں نے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ سب چیزیں. اصل جو بندہ بنتا ہے وہ ان 2 چیزوں سے بنتا ہے. توبہ، اللہ کے حقوق پہلے ادا کرنے، پھر حقوق العباد ادا کرنے. بیوی بچے گھر بار ساس ساتھ، کتنی اللہ نے کتنا بڑا فیلڈ دیا ہوا ہے. ماں ہی کام نہیں آئیں گے جی ہم فلاں ہیں تو ہم فلاں ہیں تو ہم اتنے ہم تو اتنی عبادت کرتے تھے.
نو ادھر آؤ، حساب چکو، حساب چکو. یہ سب تھوڑی چیز ہے. ایک بات، اب ایک بہت اچھی عادت بنایا، کیا؟ ڈیلی حساب، ڈیلی بیلنس شیٹ ہونا چاہیے. آپ ایک بات سن لیں میری تو بہت اچھا کام بن جائے گا ہمارا. کیسے؟ صبح اٹھتے ہیں ہم، شام تک توبہ کی ہم نے کسی شیخ کے ہاتھ پہ کرائے نا تمام چیزوں کی، ولایت بھی ملی ہے. لیکن انسان ہے نا، ٹھیک ہے نا، دنیا میں پھر آئے، پھر صبح سے شام تک ہم کو لگے پھر کوئی غلطی ہوئی، کچھ ہو گیا ہو جاتا ہے نا آدمی کی. رات کو گھر جائے. اب یہ سے بتایا بزرگوں نے کیسی پیاری بات بتائی تھی. گھر چلے گئے آپ، عشاء سے فارغ ہو گئے، جو کچھ اپنے معمولات تھے، پھر ایک کونے میں بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اپنے بسترے پہ. یہ کام کرنا ہے، بہت ضروری بات ہے، سن لیں آپ. اب ریپیٹ کریں پورا دن اپنے سامنے پٹی کی طرح، جیسے وہاں چلے گی نا پٹی، بالکل سنسیئر پہ حقوق اللہ کی طرف ہے کہ یا میں نے کیا گناہ کیا ہے، کہ بیرا کون سا کیا ہے، صغیرہ کون. اب آپ ہی اور اللہ ہے، وہاں کسے چھپانا آپ نے. یا چلتے چلتے فلاں لڑکی کو دیکھ لیا تھا یار، تو فلاں یہ ہو گیا تھا، فلاں بات کر لی تھی یار، یہ میں نے تھوڑا گناہ یہ بھی کر لیا تھا یار، یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. جو سارے گناہ میں اب ساری چیزیں آ رہی ہیں، آ گئی سائڈ میں. اب بہت آسان طریقے ہے، کیا؟ پھر وہی ریپیٹ کریں معاملہ. ایک توبہ تو ہو چکی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ پیش ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ گناہ آج مجھ سے ہو گئے سارے، اس میں اتنے کبیر ہیں، اتنا صغیر ہے. پھر میں پکی دعا دیر سے توبہ کرتا ہوں 3 شرائط پر انشاءاللہ. پہلی شرط کیا تھی کہ بھائی یہ جو گناہ ہے آئندہ کبھی نہیں ہوگا. نمبر 2، بے انتہا شرمندہ ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں، ذاکر ہوں، تو نے مجھے موقع دیا تھا، آج پھر مجھ سے ہو گیا، میں پھر تیرے سامنے شرمندہ معافی مانگوں. تیسرا یہ کہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. بزرگان نہیں لکھتے ہیں کہ جب یہ آپ کام کر لیں گے تو پھر اسی طرح وسیع پاک ہو جائیں گے جیسے پہلے پاک، بالکل وہی توبہ ہو جائے گی. تو کسی نے پوچھا کہ یہ روز کریں گے؟ روز ہوگی؟ کہتے ہیں ساری زندگی کرتا رہے، اللہ نہیں تھکتا معاف کرنے سے. اور فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ یہ سن لے بات کہ جس وقت آپ یہ توبہ کر کے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دستور ہے، سنت ہے، اسی وقت آپ کے درجوں کو بلند کر دے گا. کتنے لوگ ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں، وہ کبھی کیا ہم نے؟ آپ تو کرتے ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. بتائیں، یعنی اتنے بیوقوف ہیں کہ اللہ نے اتنا چانس دیا ہے کہ اس وقت جب فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو میں توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں. ورنہ میرا کیا ہے کہ بسترے پہ تیری توبہ کو میں اسی مقام پہ لے جا رہا ہوں کہ جیسے تو ماں کے پیٹ سے نکلا اسی وقت. بالکل ویسا ہو جاتا ہے بچے کی طرح، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، صاف. اگر آپ روز، میں رات کو لیٹ تک کر لیں یار یہ ہوا اب نہیں کروں گا، شرمندہ ہوں، بس 103 جو شرط لگا دی، ختم. حقوق البات آپ اس طرف آ جائیں. سوچتے ہیں یار میں نے کسی کا زیادتی کی ہے، کسی کو میں برا بات کہہ دی، کسی کو میں دھکا دے دیا، یار آپ سمجھ سکتے ہیں جو کسی کے سامنے کچھ ہوگا جب ہو جائے فوراً الحمدللہ. آج کل تو بڑی آسانی ہے اس میں، رات کا 1 بجے 2 بجے آپ یا 12 بجے سب آپ کے بیلنس شیٹ بن رہی ہے، نام لکھیں، بڑا آسان ہے. ٹیلی فون اٹھائیں، ٹیکسٹ کر دیں سب کو، سبحان اللہ، کہ یار مجھے معاف کر دینا، مجھ سے آپ اپنی لابالی طور پہ غلطی ہوگی، میں آپ کے ساتھ اونچا بولا ہوں، آپ کو دل دکھایا میں نے، یا آپ کو گالی دے دی ہے، یا فلاں کر دی ہے، یا کوئی مال میں چکر ہو گیا ہے، یا میں نے آج سوچا واقعی اتنا پیسہ میں نے آپ سے زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں. ٹیکسٹ کر دیں الحمدللہ. 1 سیکنڈ لگتا ہے ٹیکسٹ سمجھتے ہیں نا، وہ جو ٹیلی فون اللہ نے چانس دیے، فون بھی نہ کریں، سبحان اللہ. وہ تو 1 منٹ میں جائے گا نا، فون پہ کبھی آدمی ملتا بھی نہیں ہے، لیکن ٹیکسٹ آپ نے کیا نہیں، اس کے بعد موت آ جائے تو آپ فارغ ہیں، آپ نے میسج کر دیا، آپ نکل گئے باہر. اللہ کے حقوق پورے ہو گئے، بندے کے حقوق پورے ہو گئے، الحمدللہ. کلمہ پڑھیں، سو جائیں اللہ کے فضل سے، پاک اور صاف انسان بچے کی طرح ہو جائے گا. صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، پھر اپنے معمولات کو شروع کرتے ہیں، پھر اگلا دن پھر گزاریں. اس میں ایک بات لکھی ہے بڑی پیاری بزرگوں نے، کہتے ہیں یہ جو معمول ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جن گناہوں سے ریپیٹ ہو رہے ہیں اللہ پاک ان گناہوں کی نفرت پیدا کر دیتا ہے اس کے دل میں. اللہ سے تعلق جوڑ کے تو دیکھیں ہم، ٹیکس ہیں، اپنے محبوب کو منانے کے ٹیکس ہوتے ہیں دوستو. یہ کیسے پیارے اللہ نے طریقے بتائے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، لیکن ہم نہیں کرتے.
اور سیلف ہے اس میں. آپ کو یہ نہیں کہ بھئی کسی کو بتا رہے ہیں یا بدنامی ہو رہی ہے، جا کے ہمیں کہنا پڑتا ہے یا میں نے گناہ کیا. نہیں، اللہ کہتا ہے ہی تیرا میرا معاملہ. یہ تو اندھیرے میں ہو رہا ہے معاملہ، صرف دلوں کے اندر. تو ایڈمٹ کر رہا ہے، میں معاف کر رہا ہوں. بندے کے اندر کرنا چاہیے نا دوستو، یہی معاملہ ہے. اگر یہ نہیں رہا تو کسی وقت بھی آ کے سلوٹ پڑے گا بھی چلو جان دو، سارے گند ہمارے اوپر چپکے ہوں گے، گناہ ویسے کے ویسے ہوں گے. ایک دفعہ میں نے گناہ دیکھو نا، توبہ تو ایک ہی دفعہ کی ہے نا سب نے، تو ایک سے میں کام نہیں چلے گا. ہر رات ہونی چاہیے ریپیٹ. ہم انسان ہیں، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. اور گناہ ہونے چاہیے، کیوں کہ ہر رات آپ کے درجات بلند ہوں گے اللہ کے نزدیک. ہر رات اپنے رب کو خوش کریں گے، آپ کے انعامات ملیں گے ہر رات، اور اس سے اچھے انسان بن جائیں گے آپ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں ایسا نور پیدا کر دیتا ہوں کہ اس گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہوں اور اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں اس کے اندر. اتنا حلیم، نازک، پیارا، اچھی گفتگو کرنے والا، وہی جو سے نفرت کرنے لگے تھے، جو سے بھاگنے اس کے اخلاق سے تنگ آ گئے تھے، بیوی بچے تنگ آ گئے، فلاں تنگ آ گئے، رشتہ دار تنگ آ گئے، برے لگنے لگے سب. کیسا بدتمیز آدمی، اچھا خاصا آدمی تھا، کیا اونچی باتیں کرتا ہے، کیا گالی دینے لگا ہے، کدھر ہو گیا. بس ہمارے پھر ایک ہی آتا ہے، جادو ہو گیا. جادو شادو کچھ نہیں ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ نفس کے اور شیطان کے چکر ہوتے ہیں جو انسان میں حیبت آ جاتی ہے، کبر آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، شیطانیت آ جاتی ہے. کیونکہ اس کی عبادت صحیح نہیں ہے، اس میں بغض بھرا ہے اتنا سارا. بس یہ بڑا تکبر ہوتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں فلاں پڑھ رہا ہوں، اور یہ تو دیکھ نہیں رہتا ہے کیا اس کا، مجھے ہے اندر کیا اس کی طرف پتہ نہیں. پھر وہ ان عبادت کا اثر یہ ہوتا ہے، وہ پھر یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. کیسی گندی عبادت تو میرے پاس بھیج رہا ہے اتنی گند کے ساتھ. کبھی تم نے توبہ سے اپنے سینے کو صاف کیا ہے؟ کبھی توبہ اور ندامت کے آنسو تم نے ٹپکائے؟ اتنا تو متکبر ہو گیا، اتنا بڑا اونچا آدمی انسان ہو گیا. تیری نمازیں اور تیرا زکان اور تیرا یہ سب چیزیں بہت اونچی ہیں. تو پھر اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں. جہاں انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، اس کے بچے نفرت کرتے ہیں، اس کی اولادیں اس سے نفرت کرتی ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ ڈان لگ ڈیٹ، بیوی کہتے جائے 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 جی جائے پلا. اور جب یہ ہو جاتا ہے دنیا حیران ہوتی کہ محبت ہو. لوگ گالی دینے برا کہہ رہے ہیں، گھر والے محبت سے پیش آ رہا ہے، ایک دم رخ بدل جاتے ہیں لوگوں کے، ایک چیز عجیب بن جاتی ہے، اس کی عبادت کے رنگ عجیب ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو یہی چند باتیں ہوتی ہیں اس مجلس میں. اللہ کا فضل ہمیں سب کو توفیق دے. ہم بہت کمزور ہیں، بے انتہا کمزور ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، گناہ بھی جلدی ہو جاتے ہیں، معافی میں بہت دیر ہو جاتی ہے، ہر چیز میں. تو یہ ایک قسم کی تھوڑا ریپیٹ ہوتی ہے، تازہ کیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے کہ ہم اس میں کہاں کہاں سست ہیں، کدھر کدھر ہمارا ویک پوائنٹ ہے، تو ہم پک کریں. تو یہاں 2-3 چیزیں نہیں پتہ چلی ہمیں اندر، اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی صاحب؟ آج شروع کر دیں رات سے، جا کے 5-10 منٹ دے دیا کریں. اپنی شیٹ خود ہی بنائیں، خود ہی جائیں، حقوق اللہ کی معافی اس سے، حقوق کی بات کی ٹیکسٹ. بے شک کتنا پسینہ آ رہا ہو، یار میں اس سے معافی نہیں مانگتا. کہتے نہ مانگ، یہاں نہیں مانگے گا تو روز حشر ننگا کر کے اللہ تعالیٰ تجھے معافی منگوائے گا. نہ مانگ، یہاں مانگ لے گا تو یہ معاملہ برابر ہو جائے گا، تھوڑا تیرا شرمندگی ہوگی، تجھے پسینہ نکلے گا. لیکن وہاں جب مانگنی پڑے گی، وہاں تیرے نیکیاں بھی جائیں گی اور معافی بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے کرائے گا، گردن نیچے کرائے گا. تو وہاں کیا کرے گا؟ بہتر نہیں معافی مانگ لے اپنی غلطی کی، یار غلطی ہوگی دوست معاف کر دے. تو یہاں تو چل جائے گا کام، ٹیکس مار دو کر کے، سامنے ملاقات تو سامنے کرو. اور ایسے اس کا ایک طریقہ اور ہے کہ ایسے ذلیل ہو کے معافی مانگو کہ تاکہ نفس پہ بوجھ بنے کہ میں ذلیل آدمی ہوں، بہت ذلیل آدمی، میں گندا آدمی ہوں. ایسی بات میں نے کی آپ کے ساتھ، اللہ اتنی راضی ہوگا کہ سبحان اللہ اتنا مٹایا. پھر وہ ایک فکر رکھاؤں گا، مٹاؤ، مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ. اللہ میرے شیخ فرماتے تھے پھر مقام پا جاؤ گے. مٹنا پڑتا ہے، اس میں تکبر کو ختم کرنا پڑتا ہے، مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، مٹی ہونا پڑتا ہے. اللہ بلند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. کیوں؟ کس کی شان تھی یہ؟ سب سے بڑی کائنات کا انسان، سب سے بڑا کائنات کا انسان ہمارے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ تواضع رکھنے والا کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں. وہی لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے تھے، گالیاں دی تھی، گلوں کے اندر پٹی ڈال کے کھینچا تھا، کوڑے پھینکے تھے، کانٹے بچھائے تھے، رسے ڈالے تھے، پتھر مارے تھے. شان دیکھیں آپ، سبحان اللہ. جب اس جگہ پر جا رہے ہیں
کیا شانتی کہ آپ اتنے بڑے انسان، آپ کے نا سر جو تھا وہ اونٹنی کا جو کوہان تھا نا اس سے جھک گیا تھا عاجزی کے ساتھ، کہ کہیں ایسی چیز نہ میرے نظر آ جائے کہ میں آج بہت اونچی چیز بن کے جا رہا ہوں. اور اتنی اونچی چیز بن کے جا رہے تھے کہ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. ان کا آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا کہ جو غائب کرتے ہیں کہتا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. تواضع میرے بھائی اس تک پہنچنا ہے، اس اخلاق تک ہم نے پہنچنا ہے، اس اخلاق تک ہم نے پہنچنا ہے. تواضع جس انسان نہیں ہوگا اگلی کیا اکڑ کس چیز کی. ہم سے تو ایک جو ہے ہمارے یہاں تو یہ کہتے کتا بہتر انسان سے، اس کا حساب تو نہیں نہ ہوگا، درخت کا حساب تو نہیں ہوگا، ہم سے تو حساب ہوگا. کیسے کیسے نام نکلیں گے شام میں، کیسے کیسے کبر نکلیں گے، کیسے کیسے تکبر نکلیں گے کہ جہنم کو ہم برداشت کر رہے ہیں لیکن اس شخص سے معافی نہیں مانگ رہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں کیوں جی میری بیوی ہے، میں ایسے کیا جھک جاؤں. گالی دیتے خیال نہیں آیا تھا، بکواس کرتے خیال نہیں آیا تھا. فرعون ہو تم، سوچو کتنی بڑی بات ہے. اور غصہ بھی اس پہ آتا ہے جس کو پتا ہے وہ کچھ بول نہیں سکے گا. اسے کرو نا کسی ایسے آدمی غصہ جو آپ کے منہ پہ موقع مارے، وہاں غصہ کیوں نہیں آتا؟ ادھر نہیں آئے گا کبھی غصہ. ہمیشہ غصہ کا مطلب کیا ہے؟ کبر. اور کبر کیا ہے؟ کبر یہ اس انسان پہ آتا ہے جہاں اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کر سکے گا. جہاں پتا ہے نا مکہ دوسرا پڑے گا منہ پہ، وہاں تو چوہا ہوتا ہے آدمی، وہاں کبر کہاں سے آ گیا؟ تو مظلوموں پہ داؤ چلاتا ہے آدمی. اپنے محتاج جو ہوں گے لوگ ان پہ داؤ چلائے گا. جو آپ کے پاس کام کرو گا اس کو چیخیں گے آپ. یہ انسان ہے اللہ کو ہم اس طرح پا سکتے ہیں؟ مٹ جاؤ، مٹاؤ، فنا ہو جاؤ. ایسے تواضع آ جائے الحمدللہ کہ لوگ حیران ہو گئے یار. اور ایک چیز یاد رکھیں، تواضع کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کیا تھی اور مقام کیا تھا؟ آپ اسی طرح سوچیں نا کہ کبھی کوئی اشتہار تو نہیں تھا نا آپ کا بلند کرو کسی کا. اللہ کی شان دیکھو کیسے بلند کی ہے. تواضع کمال یہ دیکھیں آپ، وہی لوگ جو ایک انسان کو برا سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں، جب آپ تواضع اختیار کے خود نیچے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو بلند کر دیں گے. وہ آپ کو بلند، آپ کی عزت بڑھا دیں گے، خود وہ کریں گے عزت آپ کی. اللہ ان سے عزت کرا دے گا، وہ جھکنے شروع ہو جائیں گے خود بخود آپ کے آگے. آپ یہ جی معاملہ ہے یار، میں تو ان کے آگے آ کے تواضع اختیار کیے نیچے آیا ہوں. تو یہ اللہ کہے گا نہیں، یہ اتنا بلند ہو گیا تو کہ ان کے دلوں میں اتنی عزت اور روب آ جاتا ہے آدمی کا، وہ بلند ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ سب کچھ تصوف یہی ہے. صوفی نام ہی اس چیز کا، انسان کو یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں توفیق عطا فرمائے اور صحیح لائن پہ چلنے کے علاوہ توفیق دے. ایک بڑا قیمتی نقطہ رہ گیا، میں شاید تھوڑا بتا دوں آپ کو، کیونکہ ظاہر اس میں خواتین بھی سن رہی ہوں گی. تو یہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ بھئی جو ظاہر ہے مریدین حضرات تو صحبت لیتے ہیں، شیخ کی لیتے ہیں نا، جب چاہے بیٹھ جائیں ذکر میں آ جائیں. یہ تو خواتین کے لیے بڑا اچھا انتظام ہے، وہ بھی صحبت ہے. وہ کیا ہے؟ ظاہر سے ایک تو ذکر کے مجالس ہم چل رہی ہیں ہمارے یہ، لیکن وہ کہیں گے جی تو ذکر تک صحبت ہے، باقی ہماری صحبت کیا ہے؟ تو خواتین کے لیے صحبت یہ ہے کہ جو ان کے شیخ کے ملفوظات ہیں، کتابیں ہیں یا تقاریر ہیں، ان کو سنتی رہیں، وہ صحبت ہے. یہ پردے کی صحبت بالکل ویسی صحبت ہے کہ جیسے مرید لیتے ہیں نا صحبت، بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے 100% وہی ثواب ان کو ملے گا. اپنے شیخ کے ملفوظات کو پڑھتے رہیں اور ان کے جو بیانات ہیں ان کو سنتے رہیں، ان کے ذکر اذکار دیں ان کو کرتے رہیں. اور جب بھی صحبت لینی اپنے شیخ کی، کوئی بیان لگا لیں الحمدللہ وہی فیض ملے گا صحبت کا جیسے مردوں کو ملتا ہے. تو بالکل برابر ہیں خواتین اور مرد. اس میں یہ نہ سمجھیں خواتین پیچھے ہیں، ایگزیکٹلی ویسی فیض جائے گا، وہی انعامات اللہ پاک عطا فرمائیں گے جیسے مردوں کو بٹھاتے ہیں، بیٹھتا ہے اپنے شیخ کے آگے. اللہ تعالیٰ اسی طرح جب خواتین کوئی عورت کوئی بیٹھ کے بیان سنے گی یا ان کے ملفوظات کو پڑھے گی، جتنا وقت بھی بیٹھ سکتی ہے اتنے وقت وہ صحبت میں رہے گی. اور آخرت میں وہی اس کا حساب ہوگا صحبت کا کہ اتنی دیر تم صحبت میں بیٹھے تھے. بے شک سارا دن کھانا پکا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، اس ٹیپ چلتی رہے نا الحمدللہ پورا دن کی صحبت ہوگی اس کی. مردوں سے آگے بڑھ جائے گی کیونکہ کہیں جانا بھی نہیں ہے. ٹیپ چلا رہی ہے، ایک بیان سننا، دوسرا سننا، تیسرا سننا، الحمدللہ کنٹینیوس بیان سنیے توجہ کے ساتھ باوضو ہے تو سمجھے بالکل وہ 100% اپنے شیخ کی صحبت میں 24 آور گزار رہے ہیں. یہ سب کاؤنٹ ہوں گے اللہ کے فضل سے.